ویلکم بیک۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ برابری پر چل رہی ہیں، ایران معاہدے کے لیے بے قرار ہے، اب بھی ایران ڈیل حاصل نہیں کر سکا۔ ہم مطمئن نہیں، ہم مطمئن ہوں گے اور کام مکمل کر لیں گے۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں، ایرانی بحریت تباہ ہو چکی، ان کی فضائیہ ختم ہو چکی، ہر چیز ختم ہو چکی۔ مذاکرات میں ایران کی پوزیشن کمزور ہے، ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کمزور کر لیں گے، وہ ایسا نہ کر سکے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی پرواہ نہیں۔ Really equally as well. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times, and their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. امریکہ ایران کی بحرین ناکہ بندی ختم کرے گا، ایران کے اطراف موجود اپنی فوجی دستے واپس بلائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے ابتدائی فریم ورک کے چند نکات حاصل ہو گئے ہیں، نکات میں اہم بحری اور عسکری شقیں شامل ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اسے امریکہ ایران جنگ بندی کے ابتدائی فریم ورک کے مسودے کے چیدہ نکات حاصل ہو گئے ہیں۔ یہ مسودہ مبینہ طور پر مفاہمت کی یادداشت سے متعلق ہے۔ ابتدائی فریم ورک کے مطابق ایران 1 ماہ کے اندر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا۔ فوجی بحری جہاز اس مجوزہ فریم ورک کا حصہ نہیں۔ ایران عمان کے تعاون سے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کا انتظام کرے گا، تاہم ایران ٹھوس تصدیق کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اگر 60 دن میں حتمی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پابند قرارداد کے طور پر منظور کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے رپورٹ کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی فریم ورک سے متعلق ایرانی سرکاری کا دعویٰ غلط ہے۔ واشنگٹن اور تہران میں سے کسی نے بھی کسی حتمی معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے اور یہ فریم ورک تاحال غیر مصدقہ ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے بھی کم ہو گئی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں افزودہ یورینیم پر بات چیت ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری کا کہنا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے اب بھی جاری ہیں۔ جب تک تمام معاملات پر اتفاق نہیں ہو جاتا کسی معاہدے کو حتمی نہیں سمجھا جائے گا۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے طریقہ کار پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں میں 30 منٹ سے زائد دوستانہ گفتگو ہوئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تشکر کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر علاقائی ملکوں کا امن کوششوں میں شریک ہونا قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی صدر سے پھر اظہار یکجہتی کیا۔ نواز شریف نے مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، میں نے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا وزیر اعظم کی ذمہ داری بڑی ہے، شوقیہ عہدہ لے لیتا تو بعد میں لوگ گالیاں دیتے۔ اینکر محمد مالک کے نہر میں ڈبکی لگانے کے سوال پر خواجہ آصف نے دلچسپ تبصرہ کیا۔ اس کے آپ کو پرائم منسٹرشپ بھی آفر ہوئی، میاں صاحب نے کی، انہیں یار میرے واسطہ روک نہیں سی، ٹو مچ فور می، ذمہ داری بڑی ہے، میں شوقیہ لے لینا ہے گا، بعد یہ تسی گالاں کرنی سن منو دے اتنے بیٹھ کے، تو جی وہ پرائم منسٹر بنایا سی تو میں شوقی بن گیا گا۔ مجھے اس کے بعد بھی مجھے اپرچونیٹیز میاں صاحب نے he has been very kind to me۔ شہباز شریف کے ساتھ میں لڑ بھی پڑتا ہوں۔ نہروں میں چھلانگے کیوں مارتے پھرتے ہیں آپ کا پرابلم کیا ہے؟ پانی آ رہا ہے ہن تے میں ایس دی چھٹیاں جے پانی پورا ہویا تے جاواں گا۔ ڈبکی نہر چ چھلانگ لان دا مطلب ہوندا ہے بندے نے باہر بھی واپس آنا ہے، جویں جویں عمر ودی ہے خطرہ ود جاندا ہے کہ واپس آنا ذرا مشکل ہو۔ میں پچھلے سال واپس آیا انشاءاللہ اس سال بھی واپس آواں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل اور نیول چیف سے ٹیلی فونک رابطہ، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے خدمات، قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔
वज़ीर आज़म ने कहा, ईद के मौके पर भी वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा अंजाम देने वाले सपूत कौम का फ़ख्र हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्करी क़यादत ने इस अज़म का इयादा किया, अफ़वाज पाकिस्तान वतन अजीज़ के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने सदर समेत मुख्तलिफ हुकूमती, आइनी और सियासी शख्सियात से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। सदर आसिफ जरदारी को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोन पर बात की। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाओं से भी गुफ्तगू की। कहा, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के ज़िला जोब में मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। कहा, बुज़दिलाना हमले हमारा अज़म कमज़ोर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रखेंगे। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के जिला जोब पहुँचे। मगरबी सरहदों पर फ्रंट लाइन पर तैनात फौजियों के साथ ईद उल अजहा मनाई। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। फील्ड मार्शल ने अफसरों और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। उनके गैर मामूली अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदमी को सराहा। भारतीय सरपरस्ती में फितनाल हिंदुस्तान और उसके प्रॉक्सियों की कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्दी पर फील्ड मार्शल ने कहा, इस तरह की गैर इंसानी और सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ मुसल्लह अफवाज या कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के हौसले और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों का पूरी कुव्वत के साथ ताक़ुब जारी रखेगी। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मादर वतन के दिफा में शहादत को गले लगाने वाले धरती के बहादुर बेटों को खिराज अकीदत पेश किया। कराची से आपको खबर देंगे, मच्छर कॉलोनी से खातून मंशियात फरोश गिरफ्तार हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा महरुन्निसा उर्फ मीर जान से मंशियात बरामद हुई। फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा फारूक। जी बिल्कुल, डाक थाने की हदूद में मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जो है वो अपनी सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जिसके दौरान ये खातून गिरफ्तार हुई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमा महरुन्निसा और मीर जान जो है आदि मंशियात फरोश हैं और इस वक्त जिस वक्त वो गिरफ्तार की गई उनसे 580 ग्राम चरस बरामद की गई। मुल्जिमा इससे कबल भी मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुकी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की गई। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। कराची में दिन का आगाज तकबीर तशरीक के साथ हुआ। शहर भर की बड़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह ताला की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी की। बहुत प्यार से पाला और कुर्बान करने का दिल नहीं होता, पर मोहब्बत और लगाव बहुत होता है जानवर से। जानवर से एक लगाव होता है, एक मोहब्बत थी। आज वो जा रहा है, अफसोस हो रहा है। ये वो कराची शहर है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इतने जानवर आए बेतहाशा, और लोग बहुत खुशी से सुन्नत इब्राहिम पे वो फखर के साथ यानी कि अपना काम पूरा करें। कुर्बानी का सिलसिला ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। ईद कुर्बा पे गुराबा और मसाकीन तक गोश्त पहुंचाकर उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक किया जा सकता है। कैमरामैन शाहिद वीरानी और मोहम्मद हनीफ के साथ फैजुल्ला खान, PRY न्यूज़, कराची। ईद कुर्बा और बेटियां, बहुएं, पोते और नवासे सब एक छत तले जमा। एक फैमिली ने महफिल सजा ली। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे नासिर हसन इस फैमिली के साथ मौजूद हैं। जानते हैं क्या खास हो रहा है, बताइएगा। ईद कुर्बान के हवाले से अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद के घरों में बेपनाह जो है वो मोहब्बतें, खुलूस और नित नए खानों का रिवाज है। कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ बच्चियाँ भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं
اور بزرگ بھی موجود ہیں, یہاں بہویں بھی ہیں, اور سب نے مل جل کے کیا کیا بنایا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں. لنچ میں ہمارے جو کلیجی تھی اور ابھی مٹن کنڈا بنایا ہے, بریانی بھی بنی ہے, اور میٹھے میں ہمارے گلتی ہے حیدرآباد کی خاص, تو وہ بنائی ہے. یہاں گھر کی سربراہ بڑی دادی اماں موجود ہیں, نانی اماں موجود ہیں. آپ نے کیا کیا فرمائش کی ہے؟ میں نے بہت کچھ فرمائش کی ہے, انشاءاللہ سب فرمائش میری پوری ہو جاتی ہے. اور یہ پان کون کون کھا رہا ہے آپ؟ پان سب کھاتی ہیں, بہویں کھاتی ہیں, بیٹی بھی کھاتی ہیں. ابھی دسترخوان بھی سجے گا, یہاں بہویں بھی موجود ہیں, بیٹیاں بھی آئیں گی ہیں, اور عید کی خوشیوں کو چار چاند لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی سارا دن سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں گزرا. شام ڈھلی تو دوستوں نے باربیکیو محفل سجا لی. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان طارق سے. بتائیے گا عدنان. عید کی بڑی خوشیوں کا تہوار جاری ہے. سارے دن قربانی کے بعد شہری اب جو ہے وہ باربیکیو کے محفلیں جو ہے وہ سجا رہے ہیں. پشاور کے کچھ شہری جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے بڑی مزیدار جو ہے وہ مٹن باربیکیو کی محفل جو ہے سجی ہے. بچے بھی ساتھ جو ہے وہ اس محفل میں ہیں. ان سے جانیں گے جی کیا کہیں گے, کیا قربانی کی ہے. ہم نے دمبے ذبح کی ہے اور ابھی ہم باربیکیو کر رہے ہیں. بہت مزہ کر رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے جی. کیا کیا تیاری ہو رہی ہے؟ آج دمبے ذبح کیے ہیں, بیل ذبح کیا ہے, اور ابھی یہ دوست احباب کو اکٹھا کیے, کزن وغیرہ سارے اکٹھے ہیں. اور جو ہے نا یہ تہوار ہوتی اس کے لیے ہیں کہ لوگ آئیں, مل کے بیٹھیں اور خوشیاں منائیں. ہم نے سارے کزنس کو, سارے دوستوں کو اس محفل میں انوائٹ کیا ہے, اسی لیے کہ بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہم ایک ساتھ اکٹھی منائیں. گھر والوں نے کیا کیا تیار کی, کتنی ہیلپ کی آپ کی؟ آج باہر کے حضرات ہیں, انہوں نے قربانی کی ہے. گھر میں جو ہے نا کھانا پکوان وغیرہ جو ہے نا عورتیں کرتی آ رہی ہیں. آج خود بھی بنا رہے اور گھر والوں کو بھی جو ہے بنا کے دے رہے. باربیکیو کی محفل جو ہے سجی ہے. تمام دوست جو اکٹھے ہوئے ہیں, مٹن جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. عید کی خوشیوں کا جو ہے وہ دوبالا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جہاں پر روایتی پکوان کھائے جا رہے ہیں وہاں پر باربیکیو کی محفلیں بھی جو ہے وہ سجی ہیں. جی کوئٹہ کے شہریوں نے مزیدار کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد اب افغانی آئس کریم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سمنگلی روڈ کا رخ کر دیا. مزید جانتے اپنے نمائندے عزیز الرحمان کاکڑ سے. بتائیے گا. اچھا بالکل, عید کا مصروف ترین دن گزرنے کے بعد چٹپٹے کھانوں پہ ہاتھ صاف کر کے اب شہریوں نے رخ کر لیا ہے آئس کریم پارلروں کا. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے سمنگلی روڈ پر, جہاں پر آج سے تیار ہونے والے قابلی شیریخ کے بہت چرچے ہیں. لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پر قابلی شیریخ کھانے آتے ہیں. شیریخ بہت فیمس ہے ماشاءاللہ. افغانی شیریخ اس کا ذائقہ بہت بہترین ہے. قربانی کے بعد جو بندہ بھی ہوتا ہے نا سب آتے ہیں ادھر افغانی شیریخ کھانے کے. ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم آئے ادھر شیریخ کھانے کے. کیا فرق ہے آئس کریم میں اور اس شیریخ میں؟ بہت فرق ہے, دن رات کا فرق ہے اس میں. اس کا الگ ٹیسٹ ہے, اس کا الگ ٹیسٹ ہے. بالکل جیسے آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اکثر دوستوں کے ساتھ یہاں پہ قابلی شیریخ کھانے آتے ہیں. قابلی شیریخ آج سے بنائی جاتی ہے, اس لیے آئس کریم جو مشینوں سے تیار کی جانے والے آئس کریم اور قابلی شیریخ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لوگ اس شیریخ کو کھانے کے لیے دور دراز سے اس ہوٹل کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ کھانے کے ساتھ ساتھ گھروں کے لیے بھی پیک کر کے لے جاتے ہیں. جی فیصل آباد میں شہریوں نے آئس کریم پارلرز کا رخ کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر زمان سے. قمر بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ فیصل آباد میں عید قربان کے پہلے روز شہریوں نے قربانی کے بعد قربانی کے گوشت سے مزے مزے کے چٹپٹے پکوان بنائے, کھائے, مہمانوں کی آؤ بھگت کی. اب رات کے وقت یہاں مختلف جو آئس کریم پارلرز ہیں فیملیز نے وہاں کا رخ کیا. ستیانہ روڈ پر آئس کریم پارلر میں موجود ہیں جہاں پر ایک فیملی ہمارے ساتھ ہے, بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئس کریم کھانے آئے تھے اور ہم نے پارک میں بھی جانا ہے. اور آج ہم نے قربانی میں گائے کی تھی اور ہم نے پلاؤ بھی کھایا ہے. الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے ہمارا. پہلے بچوں نے قربانی کی ہے, اس کے بعد بچوں نے کھانا کھایا ہے. اب رات کو آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بچے جو ہے وہ گھومنے کے لیے ڈی گراؤنڈ وغیرہ یہاں پارک جائیں گے. بالکل یعنی بچے اور بڑے جو موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آج کا دن کافی انجوائے کیا ہے, مصروف رہے ہیں اور اب اس وقت یہاں پر آئس کریم پارلر پر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ فیملی یہاں سے کسی نہ کسی پارک میں جائے گی, وہاں پر بھی سیر و تفریح کی جائے گی. جی سکھر میں شہریوں نے لسی پوائنٹس کا رخ کر دیا. ہر کوئی کہہ رہا ہے نیند اچھی آئے گی. جانتے ہیں سکھر سے ہمارے نمائندے ناصر جعفری سے. بتائیے گا. عید الاضحیٰ کا پہلا روز اپنے اختتام کی جانب ہے. دن بھر قربانی کا سلسلہ رہا. رات کے وقت میں جو ہے وہ شہریوں نے مختلف چٹپٹے کھانوں پر جو ہے اپنے ہاتھ صاف کیے اور اب جو ہے پہنچ گئے ہیں لسی کی دکانوں پر. اس وقت میں ایک لسی پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی اچھی خاصی تعداد دوستوں کے ہمراہ, فیملیز کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں اور خود کو لسی پی کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ گرم ہوا چل رہی ہے لیکن شہری جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھار لسی پئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون کی نیند کریں گے. شہری
दोस्तों अहबाब फैमिलीज के साथ आज इस दिन को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं।